کہ یہ رپورٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں. یاد رکھیں جی کہ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز کے مطابق ایک رپورٹ جو ہوتی ہے نا اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ چاہے اورل ہو ریٹن ہو, ٹھیک ہے, چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے, جو آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں, محاسبہ کرتے ہیں, یہاں پہ میں ورڈ لکھتا ہوں محاسبہ, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی. تو جو اورل ہو سکتا ہے, ریٹن ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے کیا ہے ریٹن. اور یاد رکھیں کہ 90% پریفر جسے کیا جاتا ہے دیٹ از رپورٹ ان ریٹن فارم, ٹھیک ہے. تو جو ایک سرٹن ٹاپک کے اوپر آپ ایک اپنا تھورو انویسٹیگیشن کرتے ہو, اکاؤنٹ کرتے ہو, دیٹ از ایکچولی کالڈ رپورٹ. یاد رکھیں کہ فارمل رپورٹ لکھنا, اور فارمل کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آفیشل رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات نہیں بھولنی. آفیشل جو ہے نا وہ تمام لینگویج آپ نے اپنانی ہوتی ہے فارمل وے کے اندر. لیٹر بھی فارمل ہوتا ہے, انفارمل. اچھا انفارمل کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ کے دوست ہیں, ٹھیک ہے, دوستوں کے ساتھ انفارمل بیہیو ہو سکتا ہے. اچھا, تو ایک فارمل رپورٹ لکھنا کیا ہوتا ہے کہ بڑے دھیان سے آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہے, ان ڈیپتھ آپ نے ایک ٹاپک کے اوپر آنا ہے اور اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے. ایک فارمل ٹون کا ہونا بہت ضروری ہے جب آپ ایک رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, فارمل ٹون کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں آپ کہیں گے وہ ہاں کوئی جوک مار دیا بیچ میں, یہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا. جب رائٹنگ جو ہے وہ اس سیکشن کو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ, تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینس کون سا ہے, کس کو لکھ رہے ہیں. تو آپ سے سینئر ہی ہوتا ہے نا زیادہ تر. تو بات یہی ہوتی ہے کہ وہ جس کو آپ رپورٹ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا سینئر ہوتا ہے, تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے فارمل ویز کو اپنانا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, اور فارمل ویز کے اوپر جانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, تو اگلی بات کرتے ہیں. تو جناب اب انٹروڈکشن کے اوپر مزید تھوڑا آگے آتے ہیں کہ کیئرفل انکوائری بڑی ضروری ہوتی ہے, اور غور و فکر بڑا ضروری ہوتا ہے ایک اپوائنٹڈ پرسن کی طرف سے. ایک بزنس رپورٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے کیا ہوا, کیا تھا. اور جناب یاد رکھیں کہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ کی شکل میں ہوتی ہے, اس چیز کو آپ نے نہیں بھولنا. یہ فیکچول ڈیٹا جو ہے وہ کنوے کر رہی ہوتی ہے سرٹن سبجیکٹس کے اوپر ایک سسٹمیٹک اور فارمل مینر میں. اچھا, آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں رپورٹ رائٹنگ کے؟ رپورٹ رائٹنگ جو ہوتی ہے یہ اصل میں مینجمنٹ کو ایک اسپیسیفک پرابلم یا کسی واقعے سے متعلق ایک ڈیٹیلڈ جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے ایک ڈیٹیلڈ رسپانس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس طرح ہوا, ذرا اس کے اوپر بتائیں. تو وہی ایک ہوتا ہے. اچھا, آپ نے اصل حکومت میں بھی اکثر سنا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھ گئی ہے تو وہ اپنی ایک فائنڈنگز ہمارے سامنے لے کر آئے گی. یہ ورڈ آپ فائنڈنگز بہت زیادہ سنتے ہو, تو یہ فائنڈنگز اصل میں کیا ہے؟ یہ رپورٹ ہی ہے کہ جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا, ایک کرنٹ سٹیٹ کے چیزوں کے اوپر یا کوئی بھی بزنس ہے اس چیز کے اوپر, تو یہ ساری چیز اصل میں کیا کہلاتی ہے؟ رپورٹ ہی کہلاتی ہے. جناب پروف پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کے ریگولیشنز کا ریگولیٹرز کو یعنی قانون نافذ کرنے والوں کو, شیئر ہولڈرز کو, کریڈیٹرز کو, امپلائیز کو, اور یا کچھ اور سٹیک ہولڈرز کو, یہ سب رپورٹ رائٹنگ کے اندر ہی آ رہا ہوتا ہے. تو جناب ایک بات یاد رکھیں کہ ایک پروڈکٹ یا ایک سروس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹڈ ہو, جیسا کہ کسٹمرز اور امپلائیز کے لیے انہیں ہوتا ہے کہ جناب ہم نے فائنڈنگ کی, یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. اچھا, ایک ریسنٹلی میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں ایک چھوٹی سی بات. ایک شخص تھا, وہ اپنی ایک پرفیوم کا اشتہار میں نے اس کا دیکھا ایڈ, تو وہ کیا کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 98% جو ہے نا وہ پازیٹیو رسپانس ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ بات کر رہا تھا. کہتا ہے 2% ایسے لوگ تھے جو کہ انہوں نے کچھ نیگیٹو کمنٹ کیا, ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ ہم 90% پازیٹیو پہ تھے, ہم چاہتے تو ہم پازیٹیو رہتے, مسئلہ کوئی نہیں تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ 2% بھی کیوں سیٹسفائڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی, ان سے بات کی, ڈسکشن کی, اور پھر اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ کے اندر اور امپرومنٹ کی, اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو چیز کیا ہوتی ہے کہ جناب آپ جب کسٹمرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا رپورٹ کہ ہم نے اس طرح یہ کیا, تو وہ اور زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں اباؤٹ یور پروڈکٹ اور سچ ٹائپ آف تھنگس. تو سمرائز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے,
اور فارملی پریزنٹ کرتے ہوئے انفارمیشن کو اور اپنی آرا کو جو کہ آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کی طرف سے آتی ہیں ایک کلیئر اور کنسائز وے میں، ٹھیک ہے. یہ ایک بالکل ویسا ہی وے ہے جیسا کہ ایک آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے. آڈٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ جو آپ نے مکمل طور پہ جو آڈٹ کیا ہوتا ہے، جو ایک چیز کے اوپر مکمل فائنینشلی ایک چیز کو دیکھا ہوتا ہے، اس کے تمام چیزوں کو، پروفس کو، چیکس کو جو کہ پاس ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ اسے پاس کرتے ہو. تو دس از ایکچولی ایک آڈٹ رپورٹ ٹائپ تھنگ. اور یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی رپورٹ دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایک بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے، اور آپ کا رپلائی کسی کمپنی کے فائدے کے لیے یا ایک کمپنی کو ڈبونے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس لیے رپورٹ پھر آپ نے بڑے دھیان سے اور بڑی سوچ سمجھ کے لکھنی ہوگی. فیچرز کیا ہوتے ہیں بزنس رپورٹ کے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا، یاد رکھیں کہ رپورٹ رائٹنگ لکھنا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ڈیمانڈنگ پروسیس ہو جو کہ آتھر کو اصل میں نا وہ اس چیز کے اوپر بڑا پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ وہ کہاں سے شروع کریں، کہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں. کہانی تو لکھنی ہے لیکن کہاں سے میں نے آغاز کیا، کیا کیا، یہ تمام چیزیں. اچھا، جب آپ رپورٹس کو، اپنی فائنڈنگز کو، تمام چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیسے کیسے جا رہے ہیں، اس کا پروف بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. کہیں آپ گئے تو وہاں کی ایک پکچر ہو جائے اور ڈیمانڈ کرنے پہ آپ بتائیں کہ یہ سارا تھا. اچھا، کسی سے آپ نے انٹرویو لیا تو آپ اس کی ویڈیو پروف بھی آپ کے پاس رکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ رکھنا ضروری ہے جب آپ کافی ہائی لیول پر کر رہے ہیں کام. تو اچھا، کسی ریٹن کمیونیکیشن کے ساتھ ریڈر کا جو ریڈر ہے، پرپز اور کانٹینٹ، ٹھیک ہے، تمام میڈیم جو ہوتے ہیں ان سب کو دیکھا جانا چاہیے جب آپ نے ایک بزنس رپورٹ کو لکھنا شروع کرنا ہے. یاد رکھیں کہ ریٹن کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ریڈر، پرپز، کانٹینٹ، میڈیم تمام کو دیکھنا چاہیے. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے اوپر آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. ایک رپورٹ کا بڑا اہم اور سب سے ہی پرنسپل گول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گائیڈ کے طور پہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، ریڈر کے لیے ڈیسیژن میکنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور ایکشن کا اس کے اوپر لینے کا کام کر رہی ہوتی ہے. اور وہی میں نے بتایا نا، بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے اوپر. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ کچھ ایسے میں دوبارہ واپس کرتا ہوں کہ یہ کچھ ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ رپورٹ کمپوز کرتے وقت جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں. فنکشنز کیا ہوتے ہیں رائٹنگ رپورٹ کے؟ انفارم کرنا ہے، ریکارڈ کرنا یا ریکمنڈ کرنا ہے، سفارش کرنی، بتانا کہ یہ کرو. رپورٹ افیکٹو ہوتی ہے کب ہوتی ہے کہ جب آپ اٹ از آل بیسڈ آن وٹ یو سی اینڈ وٹ یو ڈو اینڈ وٹ یو تھنک. یہ اسی چیز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا کیا، اور آپ سوچتے کیا ہو. کسی ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا ایک پورا اپنی فائنڈنگز دیتے ہو، ٹھیک ہے. یہ ایک چیز کے بارے میں بات کرتی ہے رپورٹ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ. یہ بھی یقین کیا جاتا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ فالٹ فائنڈ کریں، ٹھیک ہے، فیکٹ کو فائنڈ کیا جائے. جناب اسے ایک بڑا امپارشل وے میں، پارشل نہیں ہونا، ایک طرف نہیں آپ نے رہنا، آپ نے امپارشل ہو کے کام کرنا ہے، نیوٹرل ہو کے کام کرنا ہے. وہ لوگ جو کہ رپورٹ لکھتے ہیں انہیں جناب اپنے آئیڈیاز اور میتھڈز کو اور اپنی تمام ایکسپرٹیز کو یوز کرنا چاہیے وائل رائٹنگ اے رپورٹ. اچھا، رپورٹ